پھر توشہ خانہ کے حقائق کچھ سامنے آئے ہیں. ایک یہ کہ 2002 سے لے کے 2023 تک کا جو ریکارڈ ہے ناظرین وہ سامنے آیا ہے. اس میں توشہ خانہ میں سے تحائف وصول کرنے والوں میں سابق صدر، سابق وزراء اعظم، وفاقی وزراء اور سرکاری افسران کے نام شامل ہے. تفصیل دی ہے انہوں نے. نواز شریف صاحب نے 3,08,17,000 روپے کی مالیت کی گھڑی، کف لنکس، تسبیح، انگوٹھی، پین وغیرہ وہ لیے. آصف زرداری صاحب نے 13,51,68,000 روپے مالیت کی 3 گاڑیاں 2,02,72,212 روپے میں خریدیں. عمران خان نے 10,09,20,000 مالیت کی گھڑی، کف لنک، پین 2,01,78,000 میں خریدی. تو یہ جو بات کی جا رہی تھی بار بار کہ جی یہ چیزیں پبلک کریں تو پھر پتہ چلے گا، تو پبلک آج ہوئی ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو تفصیل سامنے آئی اس کے نتیجے میں کیا سیاست پر اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے توشہ خانہ کا، کیا اس پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں. ناظرین ہمارے ساتھ پینل میں آج موجود ہیں ہمارے اپنے سلیم بخاری صاحب، چیف ایڈیٹر ڈائریکٹر ڈیجیٹل ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کے. اپنا پروگرام کرتے ہیں سلیم بخاری شو 24 نیوز پہ. سینئر اینالسٹ، اینکر اور ایڈیٹر رہ چکے. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین محمد مالک صاحب، اینالسٹ، اینکر، ہوسٹ آف پروگرام بریکنگ ویوز ود مالک، اور پریزیڈنٹ تو یہ ہمیشہ رہتے ہیں، ابھی تک پاکستان کے نہیں لیکن 92 چینل کے اس مرتبہ پریزیڈنٹ ہے. مالک بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور مظہر عباس صاحب، سینئر جرنلسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ، کالمنسٹ، ایڈیٹر رہ چکے. بہت شکریہ مظہر آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. تو شروع کرتے ہیں ناظرین سلیم بخاری صاحب سے. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو دفعہ 144 لگا ہے کیا یہ لگنا چاہیے تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے حساب سے تو لگنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ 8 مارچ کو لگا کے ہم نے دیکھا کہ جس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے دفعہ 44 لگتی ہے وہی سب کچھ ہوا. اسی طریقے سے ایک شخص کی جان بھی گئی، اسی طرح سے لاٹھی چارج بھی ہوا، اسی طرح سے ٹیئر گیسنگ بھی ہوئی. تو یا تو اس کے لگنے کے بعد پھر کچھ نہ ہوا ہو تب تو چلیے ٹھیک ہے، آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس ہیز پریویلڈ کہ آج خود عمران خان صاحب نے اس ریلی کو پوسٹ پون کر کے بہت پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے. میرے خیال سے اب لوکل جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے جسٹر جو ہیں اس کو ہمیشہ رسپونڈ کرنا چاہیے. اب انہوں نے کل کی ریلی کا اگر کہا ہے تو کل کی ریلی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، مگر جہاں تک ان کے پی ایس ایل کے میچز کا تعلق ہے وہ تو آج بھی ہو رہا ہے، تو شاید کل بھی ہوگا، یا کل نہیں تو پرسوں ہوگا. تو اگر ان کی ریلی کا روٹ ایسا ہے جس سے جو ٹیموں کا روٹ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے تو میرے خیال سے اتنے سٹرونگ ہینڈ ٹیکٹسز جو ہیں وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلی ان کو نکالنے دینی چاہیے. جی مالک آپ کی کیا ویو ہے اس پر؟ نہیں میرا خیال ہے دیکھیں رائٹ تو ہے ان کا ریلیز نکالنے کا، لیکن عمران خان خود سپورٹس مین ہے، خود ان چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں. بٹ آئی تھنک دس از پالیٹکس. وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ایک کانفرنٹیشنل ایشو بنتا رہے اور گورنمنٹ کو صفائیاں دینی پڑے سب کچھ، ورنہ ریلی اگر 2-4 دن میں ویسے ہی ختم ہو جانا ہے اب پی ایس ایف تو اس کے بعد ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن آئی تھنک دونوں سائڈس کے آرگومنٹ آل کنکلوسیو یا آل جسٹیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا روٹ اور ہے اور اگر آپ روٹ کے اندر کتنے بھی دیں تو کوئی آسمان نہیں گرے گا. لیکن میرے خیال سے یہ اصل میں تسیم اتنی زیادہ پولرائزیشن اور نفرتیں آپس میں ہو گئی ہوئی ہیں کہ کوئی کسی کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہتا، اور ہر کوئی وانٹس ٹو میک اے میکسیمم پوائنٹ. وہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ورکرز کو دکھائیں کہ دیکھیں اب ہم نے رگڑنا شروع کر دیا عمران خان کو، ہم اس کو گھر سے بھی نہیں نکلنے دیں گے، ہم اس کو لاہور میں جلوس نہیں نکالنے دیں گے. انہوں نے بھی کرنا، انہوں نے اپنے ورکروں کو کرنا ہے کہ ہم اتھارٹی نہیں مانتے ان کی، یہ چور گورنمنٹ ہے، فلانی گورنمنٹ ہے، ناجائز گورنمنٹ ہے، تو ہم نے بھی ایک پوائنٹ بنانا ہے. سو دس از ناٹ اباؤٹ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس. ان کی پالیٹکس ہے ڈیفائنس انہوں نے دکھانا ہے، ان کی پالیٹکس ہے کہ ہم پاور میں ہیں، ہم نے اپنا زور دکھانا ہے. سو انفارچونیٹلی سر ٹوٹل ایک پولیٹیکل چیز ہے. اس میں دونوں کے اگر آپ آرگومنٹ میں دیکھیں تو میرٹ بھی ہے، اور دونوں کے آرگومنٹ میں دیکھیں اگر ریشنلی تو دونوں بڑے آرام سے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. سو جی
لیکن یہ بتائیں مالک، اس سب میں ایک حقیقت تو یہ ہے کہ الیکشن شیڈیول بھی جاری ہو گیا ہے، اور کیا کرنا ہے، مطلب کیا جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس ہی استعمال کرتی رہے گی؟ ان کو کب موقع ملے گا جا کے کیمپیننگ کرنے کا؟ مریم نواز صاحبہ تو شی از آل اوور دا پلیس اور بڑی اپنی متحرک ہیں اپنی کیمپیننگ میں. تو اور یہ جیسے سلیم بخاری صاحب صحیح فرما رہے ہیں، روٹ تو کہیں اور ہے، وہ مطلب اسٹیڈیم کہاں ہے اور یہ کہاں جانا چاہتے ہیں. یہ تو اس میں تھوڑی سی پیرٹی تو شاید ہم نہ رکھ پائیں، اس میں حکومت کو تو جواب دہ ہونا پڑے گا اس میں. نہیں دیکھیں، گورنمنٹ تو چاہتی ہے کلیش ہو، بار بار چاہتی ہے یہ کلیش ہو، بیکاز یہ شاید پہلی بار ہی ہوا ہے کہ ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ جو وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے وہ چاہتی ہے نظام گرے تاکہ ڈس آرڈر میں سے کوئی نیا آرڈر نکلے. یہ پہلی بار اب ہو رہا ہے کہ سب سے بڑی بینیفیشری خود گورنمنٹ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ نظام ڈیمیج ہوتا اور ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل انارکی اس وقت میں ہوتی ہے، پھر ان کے پاس ایک بیانیہ مل جاتا ہے کہ ہم نے دیکھیں ریاست پہ اپنی سیاست قربان کر دی. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اگر آج الیکشن ہوتے ہیں عمران خان جیتتے ہیں تو وہ تو چاہیں گے اگر ہم نے 4-5 سال باہر بیٹھنا ہے تو پھر یہ بھی باہر بیٹھیں اور کوئی اور بیٹھا رہے، اور پھر ہم دیکھیں گے اس میں سے کیا نیا آرڈر نکلتا ہے. اور دوسرا دیکھیے، جو مریم کی جتنی سپیچز ہیں اس میں ایک تھیم کامن کیا ہے؟ کامن یہ ہے کہ پہلے ترازو برابر کرو، پہلے حساب ہوگا، پہلے عدالتی انصاف ہوگا، اس کے بعد الیکشن ہوں گے. جتنے آپ کو ایگزیکٹو سگنل مل رہے ہیں، کسی ایک ایگزیکٹو سگنل سے نسیمہ آپ کو کبھی لگا کہ الیکشن ہونے والا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں لگا، باوجود اس کے اسٹیٹمنٹ کھل کے سامنے آگے میں. اچھا، جو انٹیلیجنس کمیٹیز کی جو بڑی کنوینئنٹ ہوتی ہیں بریفنگ ریکمنڈیشنز، وہ بھی آ گئی کہ جی بہت خطرناک ہے، 3 مہینے کے لیے تو الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ کیسی ٹیرر تھریٹ ہے جو 3 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی؟ یا کیا 3 مہینے کا کوئی پلان آیا کہ 3 مہینے میں ہم نے اتنے لوگ پکڑ لینے ہیں اتنے نہیں پکڑ لینے؟ کہ ہر چیز کچھ ابھی دیکھیں، اسٹیج 1 اسٹیج 2 مجھے نظر آتی ہے. اسٹیج 1 یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے اور پروونسز کے الیکشن اکٹھے ہوں. جب یہ اکٹھے کی طرف اگر بات لے جاتے ہیں کسی طرح کھینچ کے، ٹائم ضائع کر کے، پھر الیکشن نیشنل اسمبلی کے پوسٹ پون کرنے کی بہرحال بڑی ٹف کال ہے. لیکن وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل مینوورنگ روم ہے جو پروونسز میں نہیں ہے. پھر اب آپ کو نظر آئے گا کہ جی وہ اب آگے ہو رہے ہیں پروونسز کے. مجھے تو فرینکلی کہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے، اور آئی تھنک ایک ڈیلیبریٹ پرفیکٹ اسٹارم کریٹ کیا جا رہا ہے اس ملک میں. اور یہ اچانک ایسے ہی نہیں ہو گیا. سیم کے اچانک 16 سال بعد ایک چیئرمین نیب دوبارہ جنرل صاحب لگ گئے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف بھی 3 ماہ کے بالکل انڈر دا ریڈار کے بعد سڈنلی ہائی پروفائل وہ بھی سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے بزنس سینٹر میٹنگ کر لی ہے، بلوچستان میں جا کے اسکیمز بھی اناؤنس کر دی ہیں. دین وی سی ری امیجننگ پاکستان کا بڑا ایک سالڈ ایک پلیٹ فارم بنتا جا رہا ہے. اور جب آپ سروے دیکھتے ہیں ابھی گیلپ والا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ 60% لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس ملک میں شاید ایک نیا سیٹ اپ بھی، ایک نئی پارٹی کی بھی جگہ ہے. اگر یہ عمران خان کو کر دیں، ڈسکوالیفائی کر دیں، کچھ کر دیں، اندر کر دیں، لیٹس سے ورسٹ کیس سینیریو میں 2 منٹ میں آپ سے 10 سیکنڈ میں بات کر لوں گا، بنتا ہے تو یہ جو ووٹر بیس ہے، یہ ووٹ بینک کہاں جائے گا؟ یہ ووٹ بینک نے پی ایم ایل این کو تو نہیں جانا، اس ووٹ بینک نے پیپلز پارٹی میں تو نہیں جانا. پھر ایک ری امیجنڈ ووٹ بینک بھی تو ہوگا نا. آئی تھنک لاٹ آف تھنگز آر ہیپننگ. اور اگر جب آپ کے ڈاٹس جوڑنا شروع کرتے ہیں تو ڈاٹس جڑنا شروع ہو رہے ہیں. جی، میرا خیال ہے سوال یہی ہے کہ جو ڈاٹس ہیں وہ اسی طرح جڑیں گے جیسے کہ جوڑنا کوئی چاہتا ہے. مطلب یہ آپ موٹیویشن پر بات جو کر رہے ہیں کہ ہاں وہ اپنی جگہ ہے. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو مالک نے پورا کھینچا خاکہ، میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہے. تو یقینی طور پہ عمران خان تو متعدد مرتبہ یہی کہہ چکے ہیں. آج جس طرح سے انہوں نے رسپونڈ کیا، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا اوپننگ میں، تو کیا پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان ہیز ڈیسائیڈڈ فائنلی کہ وہ ہی ول پلے ود ان دا سسٹم تاکہ سسٹم چلتا رہے اور کل کو ان کو ووٹ ملنے کا موقع ملے؟ میرے خیال سے آج کا ان کا جسٹس جو ہے اس کو اس لائٹ میں دیکھنا بالکل درست ہے. اور جس طریقے سے ان کے 2 بڑے سینئر اسٹالورٹس جو ہیں پارٹی کے، وہ الیکشن کمشنر سے ملے بھی ہیں، آپ نے خود بھی ان کا ذکر کیا.
تو ایک طرح سے لگتا یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ الیکشن چیف الیکشن کمشنر کہیں نہیں جا رہا، اسی کے تحت یہ الیکشن ہونے ہیں، لہٰذا اب ہمیں اپنی لائنیں سیدھی کرنی چاہیے۔ تو ایک تو مجھے یہ اس کے اوپر بالکل لگتا ہے، اور مالک نے بہت ساری گفتگو جو ہے ان کی، وہ میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، ان کی اسیسمنٹ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک کوشش ضرور ہے حکومت کی طرف سے کہ کسی طریقے سے اس سسٹم یا اس آنے والے الیکشن سے عمران خان صاحب کو باہر رکھا جائے۔ اس کے لیے بہت ساری باتیں جو ہے اس کی کسی انٹرپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے مریم نواز جو کہتی پھر رہی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی ہوئے ہیں نہ کبھی ہونے جا رہے ہیں، یہ ایسا نہ کھیلن کو مانگے چاند والی بات ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ تھوڑی سی کنٹراڈکشن ہمیں پی ٹی آئی میں یہ دکھائی دیتی ہے کہ آپ عدالتوں میں اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت میں خود کہتی ہے کہ جناب آپ کی لائف کو تھریٹ ہے، ایک دفعہ حملہ ہمارے اوپر ہو چکا ہے لیکن ہم نے ریلی نکالنی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وچ پارٹ آف دیئر اسٹیٹمنٹ شوڈ آئی ٹرسٹ، یا ان کے تھریٹ پرسیپشن جو ہے جو وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک اور حملہ ہونے والا ہے، یا وہ غلط ہے، اور یا ان کا ریلی نکالنا غلط ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، نہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ریلی نہ نکالیں، لیکن یہ پوائنٹ سامنے لانا بہت ضروری ہے کہ عدالتوں کا معاملہ ہے تو آپ کی لائف کو تھریٹ ہے، ریلی نکالنی ہو تو ایوری تھنگ از آل رائٹ، وچ از مچ مور ڈینجرس دین گوئنگ ٹو دا کورٹ۔ تو وہ جب گھر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ چھپ کے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے یہ تو چلتا ہے مخالف پارٹیوں کی طرف سے، ادھر سے چور ڈاکو کی تکرار آج تک ختم نہیں ہوئی ہے، یہاں سے بزدل اور چوہے کی تکرار ختم نہیں ہو رہی ہے، تو اس سے نتیجہ تو کوئی نہیں نکلے گا، نہ ہم کسی پار اتریں گے، لیکن یہ ریٹرک تو چلتی رہے گی پاکستان کی سیاست سے۔ اگر آپ ریٹرک نکال دیں تو مجھے بتائیں باقی ہے کیا؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے اس وقت انٹرم گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا کمیونیکیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے تھرو کریں، بہت بڑی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، اور مور امپورٹنٹلی ہی سٹنگ ان لاہور۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کٹی کی سچویشن جو ہے اس کو جاری رکھیں، اور دوسری طرف سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں اور آپ کی ہر بات مانے بھی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔